اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 173 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 174 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، قتم یکتم چھپانا، ما انزل اللہ ما جو انزل اتارا نازل کیا اللہ نے من الکتاب من سے الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور یشترون وہ خرید کرتے ہیں وصول کرتے ہیں بہی بے سے ہی اس سے سمنن قلیلا سمن قیمت قلیل تھوڑی سی قلیلہ تھوڑی سی قلیل۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون ما نافیہ ہے یہاں پر، یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم فی میں بطون بطن کی جمع ہے پیٹ، ہم ان کے اپنے پیٹوں میں، الا مگر النار آگ۔ دیکھیے ما نافیہ اور ما موصولہ ہونے کا پہچان کیا ہے؟ جس ما کے بعد الا آئے گا تو وہ ما نافیہ ہوگا، جیسے ما یاکلون فی بطونہم اب آ رہا ہے الا النار، تو الا آ رہا ہے تو یہ ما نافیہ ہے، اس کا معنی ہوگا نہیں۔ ولا یکتمہم و اور لا نہیں یکلم بات کرے گا ہم ان سے اللہ اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا یوم القیامہ یوم دن القیامہ قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم و اور لا نہیں یزکی انہیں پاک کرے یزکی وہ پاک کرے گا ہم انہیں اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ولہم و اور لا کے لیے ہم ان کے لیے عذاب علیم المناک دردناک۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، ویشترون بھی ثمنن قلیلا اور اس کے ذریعے سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، اولئک ما یاکلون فی بطونہم یہی وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے، اپنے پیٹوں میں آگ ہی کھاتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشترا مول لی خرید لی الضلالہ گمراہی بالہدا با جو ہے یہاں پر بدلے کے معنی میں ہے، بالہدا بے بدلے میں ہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ بے بدلے مغفرت کے بدلے میں، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں انہوں نے خرید لیا۔ فما اصبرہم پس ما کس قدر اصبرہم اصبر افعال کے وزن پر ہے زیادہ صبر کرنا، بہت زیادہ صبر، ہم انہوں نے کیا وہ کرنے والے ہیں، اصبرہم بہت صبر کرنے والے ہیں وہ، النار اللہ پر، النار آگ پر۔ یہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار پس کس قدر وہ بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسا برداشت کرنے والے ہیں۔
دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے آ رہے ہیں. کون چھپاتے آ رہے ہیں؟ تو یہود جو ہیں وہ تورات کے اندر جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں ان کو چھپاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اسی کے بارے میں یہ آیتیں بھی ہیں. دیکھیے کہ یعنی جو یہودی نبی کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی آؤ بھگت عرب سے کراتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں، وہ اس گھٹیا دنیا کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں چھوڑ دیں گے. یہود کو یعنی یہود علماء کو چھوڑ دیں گے. اس خوف سے وہ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور ضلالت و عذاب پر خوش ہو گئے. اس باعث دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر نازل ہوئی. آخرت کی رسوائی تو ظاہر ہے لیکن دنیا میں بھی لوگوں پر ان کا مکر کھل گیا. وقتاً فوقتاً وہ آیتیں جنہیں یہ بدترین علماء چھپاتے رہتے تھے ظاہر ہوتی رہیں. علاوہ ازیں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی پاکیزہ عادت نے لوگوں کو آپ کی تصدیق پر آمادہ کر دیا اور ان کی وہ جماعت جس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ڈر نے انہیں اللہ کے کلام کو چھپانے پر آمادہ کیا تھا بالآخر ہاتھ سے جاتی رہیں. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان حق کے چھپانے والوں کی جانیں لی اور ان سے باقاعدہ جہاد کیا. قرآن کریم میں ان کے حقائق چھپانے والی حرکتوں کو جگہ جگہ بیان کیا گیا اور فرمایا ہے کہ جو مال تم کماتے ہو اللہ کی باتوں کو چھپا کر. قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو یتیموں کا مال ظلم سے ہڑپ کر لیں. اب ایک یہ والے لوگ یہود جو آیتوں کو چھپا رہے ہیں، دوسرا وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلم سے ہڑپ کر لیتے ہیں. ان کے لیے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ مال نہیں کھا رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. کوئی بھی چاندی کا چمچ ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس سے جو ہے وہ کھایا پیا جاتا ہو یا جس کو کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، بالکل حرام کی گئی ہے ہم پر. پھر فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت بھی نہیں کرے گا. ایک تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، دوسری بات کیا نبی کے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ المناک عذابوں میں مبتلا کرے گا. اس لیے کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے. کیا تھا؟ ہم نے الحمد میں پڑھ کر آئے ہیں نا ہم سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب، تو مغضوب میں ہم کون سے والے لوگ پڑھ کر آئے ہیں؟ یہود کون ہیں؟ مغضوب ہیں. اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور ان پر سے نظر رحمت ہٹ گئی ہے اور یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہیں رہے بلکہ سزایاب ہوں گے اور وہاں تل ملاتے رہیں گے. حدیث شریف میں ہے 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک زانی بوڑھا، ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہو اور زنا کرتا ہو، بدکاری کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے طرف جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے، نہ اسے پاک کریں گے، نہ اس سے بات کریں گے بلکہ اس کو دردناک عذاب میں چھوڑیں گے. دوسرا جھوٹا بادشاہ ہو، جھوٹا ہو. تیسرا متکبر فقیر، ایک شخص مسکین ہے، فقیر ہے، غریب ہے اور اوپر سے متکبر ہے، تکبر کرتا ہو. یہ شخص ایسے یہ تینوں شخص زانی، بڈھا، جھوٹا بادشاہ، متکبر، فقیر، غریب
مسکین، ان کے لیے کیا ہے کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے قیامت کے دن بات کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ انہیں کیا کریں گے؟ دردناک عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ انہیں چاہیے تھا کہ تورات میں جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھیں انہیں ان پڑھوں تک پہنچاتے، لیکن اس کے بدلے انہوں نے انہیں چھپا لیا اور خود بھی آپ کے ساتھ کفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ان کے اظہار پر جو نعتیں اور رحمتیں انہیں ملنے والی تھیں ان کے بدلے زحمتیں اور عذاب اپنے سر لے لیے۔ پھر فرماتا ہے انہیں وہ دردناک اور حیرت انگیز عذاب ہوں گے کہ دیکھنے والا ششدر رہ جائے گا۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ انہیں آگ کے عذاب کی برداشت پر کس چیز نے آمادہ کیا جو اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کی ہنسی کھیل سمجھا اور کتاب اللہ حق کو ظاہر کرنے والی اور باطل کو نابود کرنے کے لیے اتری تھی، جو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی مخالفت کی، ظاہر کرنے کی باتیں چھپائیں اور اللہ کے نبی سے دشمنی کی، آپ کی صفتوں کو ظاہر نہ کیا۔ فی الواقع اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرنے والے دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ دیکھیے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا۔ کیا ہی عذاب، اس پر آگ پر صبر کرنے والے ہیں، کتنا لمبا ان کو عذاب ہونے والا ہے، کتنی دیر تک جو ہے وہ کتنا لمبا عرصہ یہ عذاب میں، اس دردناک عذاب میں، اس آگ میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو بولنے کی، حق کو سمجھنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔